چھوٹے چھوٹے پیرے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ دی کانسٹیٹیوشن اوپنس by stating that the exercise of authority is a sacred trust and can only be exercised through the chosen representatives of the people. However, this sacred trust was violated, amongst others, by the President, PM, the Speaker, the Deputy Speaker, اینڈ دی لا منسٹر. اب سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس سے واضح اور کس انداز میں جو ہے وہ کسی کو آئین کی وائلیشن، اس مقدس امانت کو وائلیٹ کرنے سے متعلق جو ہے کوئی اور الفاظ ہو سکتے ہیں یا کسی اور طرح سے جو ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے. آگے جا کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اٹ از آلسو فاؤنڈ دیٹ دی سیریز آف افور نوٹڈ ایکٹس رائٹ فرام دی ریجیکشن آف ریزولوشن بائی دی ڈپٹی اسپیکر ٹل دی ڈیزولوشن آف نیشنل اسمبلی بائی دی پریزیڈنٹ ور ناٹ پرفارمڈ in the ordinary course of business, but the same were result of premeditation and deliberations in order to defeat the resolution of vote of no confidence while playing fraud on the constitution. یعنی پریزیڈنٹ، پی ایم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ کے سو موٹو نوٹس وچ واز اگینسٹ دی رولنگ آف دی ڈپٹی اسپیکر کی روح سے نہ صرف انہوں نے آئینی طور پہ اس مقدس امانت کو ایکسرسائز کرنے میں خیانت کی ہے، نہ صرف وہ خیانت کے مجرم ہیں بلکہ وہ فراڈیے ہیں. انہوں نے فراڈ کیا ہے ملک کے آئین کے ساتھ. ملک کے آئین کے ساتھ فراڈ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم جو ہے کوئی اور نہیں ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 5 اور 6 میں جو ہے وہ درج ہے، جس کے متعلق جو ہے وہ اس سے پہلے اس فیصلے میں بھی جو ہے بڑی وضاحت سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوان صدر میں بیٹھا شخص جو ہے اسے اب کم از کم اتنے اخلاقی جو ہے وہ جواز کا، یا اتنا اسے اتنے یعنی وہ کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ بیٹھا ہے، اسے اتنی تو پاسداری کرنی چاہیے کہ اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اسے مستعفی ہونا چاہیے. اور اس فیصلے کے بعد عمران خان نیازی کی جو سیاست ہے اس کا جنازہ نکل گیا ہے. یہ بات ثابت ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے کہ یہ عمران خان نیازی جس کا نام ہے، یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی گھٹیا سے گھٹیا لیول پہ بھی جا سکتا ہے اور قومی مفاد کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اس نے اپنے سیاسی مفادات کو، اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ لگایا. اس نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی، اس نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ فراڈ کیا. اس فراڈ اور اس وائلیشن کے بعد پاکستان میں آئین کی عملداری کے ہوتے ہوئے اس نااہل نالائق ٹولے کے لیے
سیاست کرنے یا سیاست میں رہنے کی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ اس بارے میں کیونکہ وفاقی حکومت ہی آرٹیکل 6 کے تحت یا آئین کی وائلیشن کے اوپر ریفرنس جو ہے وہ بھیج سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس لیے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور وفاقی حکومت جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ڈسکریشن ہے، یہ وفاقی حکومت پابند ہے اس فیصلے کی روح سے، کیونکہ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا پارلیمنٹ وفاقی حکومت جو ہے وہ اب اس راستے کو، آئین کی وائلیشن کو، آئین کی بے توقیری کو، آئین کے ساتھ فراڈ کرنے کے راستے کو کھلا رکھے گی، یا اسے اب بند کرنے کا بھی جو ہے وہ کوئی سوچے گی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وفاقی حکومت اور معزز پارلیمنٹ جو ہے ایسا سوچ بھی سکتی ہے کہ اس راستے کو جو ہے وہ کھلا رکھا جائے یا اس راستے کو جو ہے وہ بند نہ کیا جائے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے بلکہ اس حکم کو جو ہے وہ بجا نہ لایا جائے۔ تو اس کے علاوہ میں ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو ریفرنس بنتا ہے، اس کا ذکر فیصلے میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا ایک اور راستہ بھی ہے جو کہ سیملٹینیسلی وہ بھی لیا جا سکتا ہے، اختیار کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی، کیونکہ ابھی تک یہ سارے جو ہیں یہ تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں، لاجز پہ بھی قابض ہیں، گاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں، اور شاید اسی لیے جو ہے وہ ان کو یہ ہوش نہیں آیا یا یہ شرم نہیں آئی کہ جب ہم خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے چھوڑا کسی چیز کو نہیں ہے، تو ابھی تک یہ قومی اسمبلی کی رول پہ ہیں۔ تو اسپیکر جو ہے وہ اس فیصلے کی روح سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں یا میری رائے میں اسپیکر باؤنڈ ہے کہ وہ ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ بنا کے الیکشن کمیشن کو بھیجے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہیں نہ صرف ان کو ڈی سیٹ کرے بلکہ ان کو جو ہے وہ جو بھی قانون میں جو چیزیں جو عرصہ مقرر ہے اس کے مطابق جو ہے ان کو نااہل قرار دے، اور اس نااہلی کے دوران ہی پھر ان کا جو ہے وہ آئین سے جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اس کے ریفرنس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے، رول آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو، سیکریفائزز دینے والوں کو، مشکلات اٹھانے والوں کو جو ہے کے لیے جو ہے آج کا یہ فیصلہ بھی اور آج کا دن جو ہے یہ بڑا مبارک ہے کہ آج جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آئین کی بالادستی اور عوام کی حاکمیت پہ ایک ایسا دو ٹوک فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے کہ جو شاید اس کی مثال جو ہے وہ پہلے نہیں ملتی۔ رانا صاحب، کب تک یہ ریفرنس دائر ہو جائے گا؟ اور ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ جب بھی فیصلے حق میں آتے ہیں تو تعریف ہوتی ہے، ہمیشہ سے سیاسی جماعتیں جب ان کے خلاف فیصلہ نہیں آتا وہ سمجھتے ہیں ان کے حق میں نہیں ہے، وہ تنقید بھی ہوتی ہیں۔ آج کی دو پریس کانفرنسیں اس کی مثال ہیں، اقبال چودھری کی اور آپ کی۔ دیکھیں، میں فیصلوں پہ ود ان دی پیرامیٹرز آف رسپیکٹ، جس سے تصحیح کا پہلو نہ نکلے، تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، بات ہوتی رہی ہے، بات آج بھی ہو سکتی ہے، بات آئندہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ ہی ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق بھی، اور جو ہماری جوڈیشری کا ادارہ ہے اس کا بھی، کیونکہ سپریم ادارہ ہے تو وہ ایک آخری فیصلہ ہوتا ہے، یا اسے کہہ لیں کہ ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے سن لیں، اس لیے یہ فیصلہ جو ہے حتمی ہے، اور جو اس میں کہا گیا ہے وہ بڑا دو ٹوک ہے،
تو اس لیے یہ فیصلہ تو اب ہے. اس کے اوپر ٹھیک ہے اگر کسی کا دل کرتا ہے تو وہ تنقید کرے، لیکن ود ان دی پیرامیٹرز اور رسپیکٹ کرے، اور تعریف جو ہے وہ بالکل ایک قابل تعریف فیصلہ ہے، وہ ہونی چاہیے. اویس کے علی صاحب 24 چینل. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اہم چیز آئی ہے سامنے اور ریفرنس کے حوالے سے، اور آپ کو مطالبہ بھی آیا ہے کہ صدر جو ہے وہ استعفیٰ دیں. دوسری طرف یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان جو ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، اور ایک عام تاثر ہے کہ حکومت اس وقت ڈیفینسو طریقے سے جو ہے وہ کھیل رہی ہے، تو یہ گرفتاریاں کیوں نہیں ہو رہی جس طرح دیکھیں عمران خان صاحب، سن لیں، عمران خان صاحب گرفتار ہو نہیں سکتے، میں انہیں گرفتار کرنے کو تیار ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ میں اسے کسی جو ہے وہ 751 کے یا 188 کے مقدمے میں تو نہیں گرفتار کرنا چاہتا. وہ اس کے خلاف جو اس نے جرم کیا ہے، میں نے کیبنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، کیبنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف وہ مقدمہ درج کرنے کی اجازت ملتی ہے، تو بالکل اس کو اس میں گرفتار ہونا چاہیے. اب اس میں جو ہے یہ اب اس سے بھی بڑھ کے کام ہو گیا ہے، یہ کام جو ہے جو آج ہوا ہے یہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کیبنٹ اس کے اوپر ڈیسیجن لے گی، کیبنٹ کو ڈیسیجن لینا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پھر ریفرنس ہوتا ہے، گرفتاری ہوتی ہے، جو بھی قانون اپنا راستہ لیتا ہے. سردار عبدالحمید صاحب نیوز 1 سے. جی غداری کا مقدمہ پہلے عمران خان کے خلاف کرنے کا فیصلہ ہوا جو آپ نے بھیجی سفارش کمیٹی نے، وہ وہاں پہ پینڈنگ کر رہے ہیں. دیٹ واز ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ، یعنی اس نے کیپٹل پہ مسلح جتھے کے ساتھ چڑھائی کی. اب اس کو آپ غداری کہہ لیں، بغاوت کہہ لیں، ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ، جو بھی کہہ لیں، لیکن دا فیکچوئل پوزیشن از کہ اس نے ایک مسلح جتھے کے ساتھ اور ایک دو صوبوں کے وسائل کو لے کے اس نے کیپٹل پہ جو ہے وہ چڑھائی کی، اور اسے سیز کرنے کا اس کا جو ہے وہ ارادہ تھا. کو گرفتار کرنے کا کوئی منصوبہ ہے، ان کو طلب کیا گیا آپ کو؟ شیخ رشید صاحب کو تو لانگ مارچ کے دوران ہی جو ہے وہ ارادہ تھا، اور میں نے ویسے سچی بات اس کو بڑا ڈھونڈا اس کو، لیکن وہ ملا نہیں. مطیع اللہ جان صاحب. نہیں وہ پنڈی میں تھے، لیکن پنڈی میں نہیں تھے وہ. کچھ نئے غدار ہیں، کچھ پرانے غدار ہیں. نئے غداروں کے اوپر تو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو کوئی پرانا غدار جو عدالت کی طرف سے آئین سے سنگین غداری کا مرتکب پایا گیا، سزائے موت ہوئی، اس غدار کو کیا پاکستان میں لا کے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے نون لیگ کی اور حکومت کی کیا پالیسی؟ دیکھیں ہم انسان ہیں، اور انسان بات تو بہت بڑی کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ بڑی عاجز ہے. مطیع اللہ جان صاحب آج وہ بندہ جس حالت میں ہے وہ دیدہ نگاہ عبرت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور کسی سے ایسا حساب جو ہے وہ دنیا میں نہ لے، دنیا سے لے جائے، آگے جا کے جو بھی سزا جزا جو ہے وہ ہو. اس وقت جس حالت میں وہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سزا جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور اس سے بڑی سزا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتی. جی صدارتی معافی ہوگی اس کے لیے؟ میرا خیال ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، تو معافی اس کے لیے کیا ہونی ہے؟ ایک آدمی جو ہے مطیع اللہ جان صاحب، وہ صرف دفن ہونے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے. منظور ملک صاحب خبریں سے. ہی از نو مور. جی رانا صاحب، میرا سوال ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ججز اور جنرلوں میں بڑے سنگین الزامات عائد کیے. انہوں نے کہا جی یہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ جو کریں کیا وہ مطلب دوسرے پر امپلیمنٹ ہو جائے گا، ایک ان کی یہ پالیسی ہے. دوسری تو اسٹیبلشمنٹ اور ججز میں براہ راست انہوں نے جو الزامات لگائے، اور اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھیں، میں فواد چودھری صاحب ایک لا نوئنگ آدمی ہیں اور وکیل ہیں. میرا ان سے ایک ہی سوال ہے کہ دیکھیں، اگر تو ملک نے انڈر دی کانسٹیٹیوشن چلنا ہے، تو کانسٹیٹیوشن میں جو سپریم کورٹ کی حیثیت ہے، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی حیثیت ہے، تو وہ تو پھر اس کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے. یا تو آپ پھر اور بات کریں نا، پھر کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کے بات کریں. وہ تو پھر کچھ بھی بات ہو سکتی ہے، یہ بات جو انہوں نے کی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. جب آپ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہونا ہے، اور انہوں نے جو کہا ہے وہی سچ ہے. نہ وہ سچ ہے جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی میری بات جو ہے وہ حتمی اور سچ ہو سکتی ہے.
فیصلہ وہی ہے جو سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ ایاز سید صاحب جیو سے۔ رانا صاحب آپ نے کہا کہ مشرف صاحب ایک نشان عبرت بن چکے ہیں، وہ بہت بیمار اور دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اس اعتبار سے تو بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں، بہت بیمار ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ جب کوئی اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو حکومت پتلی گلی سے نکل جاتی ہے، جب سیاستدانوں کے خلاف کیس آئے گا تو آپ بھی شوق سے بنائیں گے؟ اور آپ نہیں، اس میں کوئی پتلی گلی والی بات نہیں ہے۔ مجھے پورے پاکستان کی جیلوں میں ایک آدمی جو اس حالت میں ہے مجھے اس کی نشاندہی کریں، میں بطور وزیر داخلہ آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں۔ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیماری ہو تو سن لیں جی، لکھا ہوا ہے قانون میں جو ہے، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس آدمی کی جو ہے وہ سزا جو ہے نا اس کو میں ریمیشن دلواؤں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حکومت ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی سزا کو، ایون سزائے موت کو جو ہے وہ جو ہے وہ کمیوٹ کر سکتا ہے، ریمٹ کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ تو وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ وہ یعنی ایک ایکسٹرا آرڈنری جو سرکمسٹانسز ہیں وہ چیزیں اس کے لیے قانون میں، آئین میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر پوری پاکستان کی جیلوں میں کسی جگہ پہ بھی کوئی آدمی ایسا ہے تو آپ مجھے اس کی نشاندہی کریں۔ سزا بھی معاف ہو جائے گی؟ جی بالکل، میاں نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے وہ ایک تو غلط ہے، بے بنیاد ہے، بے گناہ ہے، وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک تو یہ اس کا آرگومنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہیں سزا معطل کر کے ہی باہر بھیجا گیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا۔ پنجاب حکومت نے ان کی سزا سسپینڈ کی تھی اور وہ باہر علاج کے لیے گئے تھے۔ اس کے اوپر باقاعدہ وہ فیصلہ موجود ہے جو عدل میں اللہ صاحب نے جب وہ پٹیشن بھیجی تھی پنجاب گورنمنٹ کو کہ بھئی جب آپ خود بھیج رہے ہیں، خود سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے جانے کی، تو پھر یہ ہمارے کندھوں پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ کو اختیار ہے، سسپینڈ کریں سزا اور بھیجیں ان کو۔ بعد میں انہوں نے وہ فیصلہ جو تھا وڈرا کر لیا کہ جی انہوں نے رپورٹ نہیں بھیجی، انہوں نے فلاں چیز نہیں بھیجی۔ میرا خیال ہے کہ اسی جو ان کا وڈرال کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو واپس لیا جانا چاہیے، اور میاں نواز شریف جو ہے اس کی سزا سسپینشن جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے، اور وہ واپس آئیں، واپس آ کے جو ہے وہ اپنے جو اپیلیں ہیں ان کی پیروی کریں، ان کی سماعت کروائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ان اپیلوں سے جو ہے وہ بری ہوں گے، کیونکہ وہ بے بنیاد فیصلہ ہے۔ کمرل منور صاحب دنیا نیوز سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جتنے MNAs ہیں تحریم صاحب ان کو ان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو لکھا جائے گا، اسپیکر لکھیں گے تو کیا اس حوالے سے تمام مشاورت مکمل کر لی گئی؟ نہیں دیکھیں، یہ میری ایک رائے ہے، یعنی کسی آدمی کو جو ہے وہ نااہل کرنے کے لیے سیاست سے اسپیکر کے پاس اختیار اس وقت ہی ہے جب وہ MNA ہے، اس کے خلاف وہ ریفرنس بھیج سکتا ہے۔ تو کیونکہ وہ ابھی MNA ہیں تو اس لیے یہ میری ایک رائے ہے، اس کو ابھی ڈبیٹ اس نے ہونا ہے، اس کے اوپر اس کو انالائز کریں گے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ اسپیکر بھی اس میں جو ہے نا وہ ایک پرمپٹ ایکشن، یعنی ایک تو ہے نا وہ ریفرنس والا، وہ تو یعنی ایک وسیع اور لمبا ایکشن ہوگا، ایک فوری ایکشن جو ہے نا، فوری جو میڈیسن فوری آرام دے دیتی ہے، تو وہ اس کے طور پہ جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عثمان مظفر ITV سے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ عمران خان کے خلاف اگر آرٹیکل 6 یا آرٹیکل 5 کا کیس بناتے ہیں، وہ ایک بڑا ووٹ بینک رکھتے ہیں، تو کیا ملک میں انتشار نہیں ہوگا اس سے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ثابت ہو جائے کہ وہ ملک کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، اس نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کے اوپر مہر ثبت کر دے کہ اس نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، تو اگر آپ نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ باقی رہی بات کہ وہ کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی یہ وہ نہیں ہو جائے گا، تو اگر 25 مئی کو نہیں ہوا تو اس دن بھی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس کا انتظام ہو جائے گا۔ جنرل مشرف صاحب بھی تو ایک دفعہ آئے تھے نا کہ جی اتنے ملین لوگ جو ہیں وہ اب پہنچیں گے ایئرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے، تو پھر کتنے لوگ آئے تھے؟ یہ ساری باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے جب لوگوں میں ڈسکس ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہ آدمی یہ کچھ کر رہا ہے، اس نے یہ کچھ کیا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ بڑی بہتری آئے گی اور لوگ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں۔ باقی پارٹیوں کے جو رہنما ہیں پیپلز پارٹی سے اور باقی لوگوں سے، وہ ان کا کیا موقع؟ دیکھیں، کیبنٹ کا اجلاس کل ہے، تو کیبنٹ میں لازمی ہے کہ کل یہ بات جو ہے وہ ڈسکس ہوگی،
تو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ کو سب کی رائے کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس اس فیصلے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس بات سے پہلو تہی کریں کہ ان کے خلاف جن کا باقاعدہ نام ہے پریزیڈنٹ، پی ایم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، لا منسٹر، ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس نہ بھیجا جائے یا ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کام ہے کہ کوئی ایف آئی اے میں اسپیشل سیل بنایا گیا ہے جس سے لوگوں کو رسا کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ بھی بات سامنے آئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، فواد چودھری نے بھی ذکر کیا تھا کہ جو اے این ایف کا کیس تھا کہ وہ حکومت نہیں بنایا تھا، کسی اور نے بنایا تھا۔ تو بتا دیں کس نے بنایا تھا، اگر کسی اور نے بنایا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو لیٹسٹ یا اب ریسنٹ جو ریسرچ ہوئی ہے یا جو انکوائری، اس میں تو ایک بندے نے باقاعدہ مجھے بتایا ہے کہ یہ پی ایم ہاؤس سے یہ موو چلی تھی، پہلے اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ پرسویٹ کیا گیا تو انہوں نے حوصلہ نہیں کیا، تو اس کے بعد پھر اے این ایف کو جو ہے وہ لوپ میں لیا گیا اور یہ کام جو ہے وہ کرایا گیا۔ باقی جو ایف آئی اے میں سیل کی بات ہے، دیکھیں ایف آئی اے میں کوئی سیل نہیں ہے، سائبر کرائم کا جو سیل ہے وہ تو بڑی مدت سے بنا ہوا ہے۔ میں نے صرف یہ کیا ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ وہ اپنا کسی بازار میں ہے، کسی بس میں ہے، کسی جگہ پہ ہے، ایک دوسرا آدمی اس کے اوپر شاؤٹ کرنا شروع کر دے، اب اس کے دو ہی طریقے ہیں کہ یا وہ بھی پھر آگے سے جو ہے وہ گالی گلوچ کرے یا اس کے گلے پڑے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو شاؤٹ کر رہا ہے وہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے، کیونکہ اس نے بھی بعد میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلانی ہے، تو ہم نے اس کو بھی یہ کہا کہ بھئی آپ بھی ویڈیو ہی بنائیں، آپ لڑائی نہ کریں، وہ ویڈیو بنا کے ہمیں بھیج دیں تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں گے، اور اگر اس نے آپ کی ڈگنیٹی کو، آپ کو جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کیا ہے تو قانون کے مطابق اس کا حل جو ہے وہ نکالیں گے۔ آخری سوال اس میں کوئی کسی کو خوفزدہ کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں شہریار افریدی نے جو ہے وہ اس کا اپنے طور پہ جو اس کا یعنی جو اس نے غلط قدم اٹھایا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس عمل میں جو ہے وہ جو بنیادی طور پہ لوگ ذمہ داران ہیں، اگر میں پی ٹی آئی یا سول گورنمنٹ کی سائڈ سے لوں تو وہ عمران خان اور شہزاد اکبر ہیں، باقی تو پھر سارے ڈھول تو ساتھ بجاتے ہی ہیں۔ آخری سوال عبداللہ محمد صاحب۔ سر عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے، آپ کی جماعت بھی اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی تنقید کرتی کہ فاشسٹ حکومت ہے، لیکن جب سے آپ کی حکومت آئی ہے، شہباز شریف صاحب کی جو جمہوری حکومت آئی ہے، اس میں 9 صحافیوں کے خلاف کیسز آئے، ان پہ اٹیکس ہوئے، اور یہ آر ایس ایس کی ایک رپورٹ آئی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کی پشتپناہی حکومت کی پشتپناہی پہ صحافیوں پر اٹیک کر رہی ہے اور اظہار رائے کو وہ اس پہ قدمیں لگا رہی ہے، اس کو جو ملٹری کے خلاف ڈسنٹ آواز ہے اس کو خاموش کر رہی ہے۔ تو آپ نے آیا ضمیر صاحب کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ان کے مجرمات کو جلدی پکڑا جائے گا، اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا، کیسے اس مسئلے کو ٹیکل کریں؟ دیکھیں یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ آنسر نہیں کیا جا سکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کو آپ ہمارے اوپر ازمایا کریں۔